رباه بلغنا الصيام بشهره رمضان لا حرمان فيه ولا سقم، واطرد وباء أغلقت جراءه كل المساجد والحنين لها اضطرم. يا رب لا تترك عبادك هكذا يتوسلون ويحرمون من النعم، فقلوبهم مشتاقة لم تصطبر حبا بشهر البر ينبوع الكرم. كل الخواطر دمعها وسكونها تدعوك خاشعة بحبلك نعتصم. تالله يا رمضان عيشك طيب، سيزول بأس الضر ينزاح الألم، وتعود أرض المسلمين طهورة، ويطوف أهل الله في صحن الحرم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتصابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتصابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتصابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يقول الصيام: أي رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ معزز و مکرم ناظرین، یہ دونوں حدیثیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے اور تراویح اور کلام الہی کی تلاوت اور سننا اور سنانے کو اس حدیث پاک میں باعث مغفرت قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ تہجد و تراویح اور نفل کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں جاگ کر اللہ رب العزت کو خوش کرتا ہے، خدا کے سامنے مغفرت طلب کرتا ہے، خدا کے سامنے بھیک مانگتا ہے، خدا کے سامنے اپنے کیے پر نادم ہوتا ہے اور خدا کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت میں مصروف ہوتا ہے، اللہ اس کے بھی تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں ایمان اور احتساب کا لفظ آیا ہے۔ ایمان اور احتساب ایک دینی اصطلاح ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ رب العزت اور رسول اللہ کے وعدے اور وعید پر یقین رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوئے بغیر کسی دکھلاوے کے عبادت کرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو عبادات میں اس کا محرک صرف اور صرف رضا الہی ہو، ریاکاری نہ ہو، کسی کو دکھلانا مقصود نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، تو اللہ رب العزت اس عبادت اور اس اخلاص کے نتیجے میں اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں ایک لفظ رمضان آیا ہے۔ رمضان کے معنی آتے ہیں جلانے کے۔ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اسے پیاس کی آگ محسوس ہوتی ہے، پیاس کی شدت سے جسم میں ایک آگ لگی ہوئی ہوتی ہے،
بھوک کی شدت سے جسم میں ایک آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کا جسم تپ رہا ہوتا ہے، اللہ اپنے فضل سے اس تپش کے اندر اس کی زندگی کے گناہ جو اس نے کیے ہیں ڈالتے رہتے ہیں۔ جب وہ پہلا روزہ رکھتا ہے کچھ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، دوسرا روزہ رکھتا ہے پھر گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تیسرا روزہ رکھتا پھر گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ایسے پورے روزے رکھتے 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 چلے جاتا ہے۔ جب رمضان ختم ہوتا ہے تو اس آخری رات میں لیلۃ الجائزہ میں پروردگار علیم و خبیر اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ اے بندو، آج تم نے مجھے خوش کر دیا، آج تم نے مجھے راضی کر دیا، اپنے روزوں اور اپنی تراویح اور لیلۃ القدر کی عبادات کی بنیاد پر اور قرآن کی سننے اور سنانے پر تم نے مجھے راضی کر دیا، میں تم سے خوش ہو گیا ہوں، آج میں تمہیں بخشش کا پروانہ عطا کرتا ہوں، اب بخشائیں اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، یہ تمہارا انعام ہے، تمہیں جہنم سے چھٹکارا دیا جا رہا ہے، تمام اعزاز اور اکرام تمہارے نام اعمال میں لکھے جا رہے ہیں، جنت کے خاص وہ دروازہ جس سے روزے داروں کا داخلہ ہوگا، باب الریان سے تمہیں داخلہ عطا کیا جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے اعزاز اور اکرام اس کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ تو رمضان آتا ہے تو انسان کے پچھلی زندگی کے پورے گناہ اللہ اس روزوں کی برکت سے، تلاوت کی برکت سے، تراویح کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں حساب کتاب جاری ہوگا، لوگ سفارشی ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور وہ بندہ جس نے اخلاص سے کلام پاک کی تلاوت کی ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ کلام پاک کی تلاوت کی ہے، روزے رکھے ہیں، تو روزہ اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائے گا، اللہ سے فریاد کرے گا کہ اے اللہ، میں نے اسے کھانے اور پینے اور شہوات سے مکمل طور پر روکے رکھا، یہ رکا رہا، اسے بھوک کی شدت تھی، اسے پیاس کی شدت تھی، پھر بھی اس نے تیری رضا الہی کے خاطر اپنے آپ پر کنٹرول رکھا، اس نے کھانے سے گریز کیا، اس نے پینے سے گریز کیا، اس نے نفسانی خواہشات سے گریز کیا، اور اس نے روزوں کو مکمل اہتمام کے ساتھ رکھا ہے، آج میں اس کی بخشش کے لیے بخشش کی سفارش کر رہا ہوں، آج میں تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اسے جنت کا پروانہ عطا کر دیجئے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیجئے۔ اسی طرح قرآن بھی کھڑے ہوگا اور قرآن کہے گا بار الہ، اس نے تلاوت کا اہتمام کیا، اس نے قرآن سنا اور سنایا، لمبا لمبا قیام کیا، اور بہت دیر تک جو ہے اس نے کلام الہی کو پڑھا اور سنا اور سنایا ہے، آج میں اس کا سفارشی بن کر حاضر ہوا ہوں، جبکہ اسے نیند کا تقاضا ہوتا تھا، آرام کا تقاضا ہوتا تھا، لیکن اس نے صرف اور صرف تجھے خوش کرنے کے لیے، تیری خوشنودی کے خاطر اس نے کلام الہی کی تلاوت کی ہے، آج میں اس کا سفارشی بن کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ معزز ناظرین، غور کیجئے، کتنے قابل مبارکباد ہوں گے وہ لوگ کہ جن کے رمضان کے روزے خدا کے سامنے آ کر سفارش کر رہے ہوگے، قرآن کی تلاوت خدا کے سامنے آ کر سفارش کر رہی ہوگی۔ تو معزز ناظرین، ہمیں اللہ نے بہت ہی مبارک مہینہ دیا ہے، ہم ان کے روزوں کو ہرگز کسی چھوٹے چھوٹے بہانے پر روزوں کو نہ چھوڑے، تراویح کا مکمل اہتمام کرے۔ جو افراد یہ زندگی کا بہت قیمتی سرمایہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، کیا پتہ ہم کس کا کب وقت آ جائے، کون کب دنیا سے رخصت ہو جائے۔ خدا کی طرف سے ہمیں یہ ایک عطیہ ہے، عطیہ خداوندی ہے، اعمال کرنے کا موقع دیا گیا ہے، ہم اعمال کر لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور تمام بلاؤں سے، مصیبتوں سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔